ان کا کیا چوتھے امام علم اٹھا کے آتے تھے جو آپ علم اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیا چوتھے امام ذوالجناح کی بات پکڑ کے لاتے تھے جو آپ لا رہے ہیں؟ کیا چوتھے امام انجمنیں بلاتے تھے، ڈھڑے اٹھاتے تھے جو آپ اٹھا رہے ہیں؟ ارے ناسمجھ، چوتھے امام کا زمانہ تو سمجھ کون کا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا آدمی کو ڈھلنا پڑتا ہے۔ بمبئی کے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جلوس اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا شاندار جلوس نکالا آپ نے۔ لکھنؤ کے شیعہ بھی شیعہ بہترین جلوس نکالتے ہیں، عراق کے شیعہ بھی شیعہ ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اطلاع ملی تھوڑی دیر پہلے کہ اس وقت کربلا میں 70 لاکھ زائر جمع ہیں، 70 لاکھ۔ انٹرنیٹ پر خبر آئی ہے کہ 70 لاکھ اس وقت وہاں پر موجود ہیں زائرین۔ لکھنؤ کے لوگ بھی کرتے، ایران میں ہوتا ہے، جگہ جگہ ریڈیو ہے، ٹی وی ہیں، دیکھ لیجیے، سب شیعہ ہے۔ کیا سعودی عرب میں جو رہتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں؟ نہ جلوس نکالتے ہیں، نہ ذوالجناح نکالتے ہیں، نہ انجمنیں بلاتے ہیں۔ ان کا آپ دیکھیے تو وہ ملک کیسا ہے۔ ہمیں تو مثال دینے سے پہلے دیکھ لو کہ اماموں نے کس زمانے میں دین کو بچایا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ کن حالات میں دین کو بچایا ہے۔ چوتھے امام کے برابر کوئی رو سکتا ہے؟ چوتھے امام کے برابر کوئی عزاداری قائم کر سکتا ہے دنیا میں؟ اور یہ پھر جھگڑا عزاداری کا کیوں ہے؟ ہر چیز ویسی کیجیے جیسی رسول کے زمانے میں تھی، جیسی رسول کے زمانے میں تھی ویسی کیجیے۔ کیا چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کیا رسول اللہ سے زیادہ خدا کو چاہتے ہیں آپ؟ تو چوتھے امام سے زیادہ کوئی امام حسین کا چاہنے والا نہیں، اور رسول اللہ سے زیادہ کوئی اللہ کا چاہنے والا نہیں۔ جب انہوں نے مسجد بنائی تو مینارے کیوں نہیں بنائے، گنبد کیوں نہیں بنایا؟ اب بعد والوں نے بنایا تو اس کے لیے کیا فرمائیے گا؟ تو خلوص و عقیدت سے بنایا نا، تو کسی عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ علم اٹھا تو کہا چوتھے امام نے اٹھایا تھا۔ چوتھے امام نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ گلا کٹوانے کے لیے وہاں گئے نہیں۔ سمجھا؟ تو عزاداری جو ہے اس کے خلاف موومنٹ چلا کرتے ہیں، اور ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں اور ایسی تحریکیں اٹھا کرتی ہیں جس سے عزاداری کو نقصان پہنچے، جبکہ انسانیت کا یہ وہ عظیم پیغام ہے کہ ساری دنیا تک اس کی آواز اگر پہنچائی جائے تو یقین مانیے کہ دنیا کے اندر محبت، اخلاص، شرافت کا دورہ ہو جائے۔ اور حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا کے اور برائی کے خلاف آواز اٹھا کے ایسی شمع روشن کی ہے جس کی روشنی آج تک ہے،